بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ چائے کا استعمال اعتدال میں کریں۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور مثانہ کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ نظر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے 1 چمچ شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی اور نزلہ زکام سے جان چھوٹ جائے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیا کریں۔ یہ شریانوں میں چربی کو جمع ہونے سے روکے گا۔ چاول کھانے کا صحیح وقت دوپہر ہے۔ چاول رات کو کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پی، اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پی۔ ایسا کرنے سے معدے کی کوئی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو ایسے میں آم کا اچار استعمال کریں۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور معدہ صاف کرتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے گوشت فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے پر شہد لگا کر ہونٹوں پر رگڑ لیں۔ ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ کے جسم کو زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ زبان کو کڑوی لگتی ہے۔ صبح کے وقت کھجور کھانا خون کی کمی دور کرنے میں معاون ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ انار کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، جب غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے قریش کو شکست سے دوچار کیا تو مکہ مکرمہ کے باسی بدر کے معرکے کا نتیجہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ بہت بے چینی سے لڑائی کی خبروں کے منتظر تھے۔ قریش کے لوگ عموماً بیت اللہ کے صحن میں اکٹھے ہو کر نتائج کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہتے۔ بلاخر ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو ہی گئی۔ سب سے پہلے جو شخص جنگ کے نتیجے کی خبر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اس کا نام حیثمان بن عبداللہ الخزاعی تھا۔ یہ خود بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ اس نے جیسے ہی بیت اللہ کے صحن میں اپنا اونٹ بٹھایا، لوگ بے صبری سے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، ہاں بھائی، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ حیثمان کہنے لگا، پیچھے کا کیا پوچھتے ہوں؟ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ مارے گئے۔ ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل اور امیہ بن خلف قتل کر دیے گئے۔ قریش کے لوگ کی ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے سرداروں کا نام لیا۔ جنگ کے مقتولین میں جب اس نے بڑے بڑے اشراف مکہ کا نام لیا تو امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان جو حتیم میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ شخص خوش و حواس کو بیٹا ہے۔ اچھا، ذرا اس سے میرے بارے میں پوچھو اور کہو صفوان بن امیہ کا کیا بنا؟ تو حیثمان کہنے لگا، لوگوں، وہ دیکھو، صفوان تو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، مگر میں نے اس کے باپ امیہ اور بھائی علی کو خود اپنے آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ قریش کو یقین آ گیا کہ شکست کی خبر درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر گھر میں موت سے کی لہر دوڑ گئی۔ صفوان بن امیہ مکہ مکرمہ کا معروف اسلحہ فروش اور نہایت امیر آدمی تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی عمیر بن وہب بڑا چالاک اور شیطان صفت انسان تھا۔ یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، بلکہ مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے اسی کو روانہ کیا گیا تھا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگائے اور واپس آ کر بتائے کہ 300 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں۔ عمیر بڑا شرارتی اور فتنہ پرور انسان تھا۔ اسے عرف عام میں قریش کا شیطان کہا جاتا تھا۔ ایک دن صفوان اور عمیر بیت اللہ کے سائے تلے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان شدید غصے میں تھا۔ اپنے باپ اور بھائی کے بدر میں قتل ہونے پر اس کا خون کھول رہا تھا اور وہ جوش انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ رہا عمیر تو اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں شامل تھا اور مسلمانوں کی تحویل میں تھا۔ مقتولین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا، اللہ کی قسم، ان بزرگوں اور ساتھیوں کی دنیا چھوڑ جانے کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو میں فوراً مدینہ طیبہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ کیا تم واقعی یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہو؟ صفوان نے بے قراری سے پوچھا۔ عمیر نے جواب دیا، ہاں بالکل، کیوں نہیں، بس ادائی قرض اور میرے بچوں کی کفالت کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔
صفوان بولا تم اس کی فکر نہ کرو، یہ تو میرے لیے بہت سی معمولی سی بات ہے، میں قرض اور کفالت کی فوری ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارا سارا قرض میں اتاروں گا اور جو کچھ میرے بچے کھائے گی اور پہنے گی وہی تمہارے بھی بچوں کو بھی میسر ہوگا، بس تم یہ کام کر دو اور ہاں دیکھو، یہ نہایت رازداری سے کرنے کا کام ہے، روئے زمین پر اس منصوبے کا میرے اور تمہارے سوا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ عمیر بولا بالکل یہ راز ہی رہے گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا تو پھر ہاتھ میں لاؤ اور وعدہ کرو کہ اس بات کی کسی کو ہوا تک بھی نہیں لگے گی۔ عمیر نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکیرتے ہوئے کہا، میں اس منصوبے پر فوری عمل شروع کر رہا ہوں۔ صفوان تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس مدینہ طیبہ جانے کا ایک معقول بہانہ بھی ہے، میرا بیٹا وہاں مسلمانوں کی قید میں ہے، اس سے ملاقات کرنے کا بہانہ۔ صفوان گھر آیا، اپنی تلوار میان سے نکالی تو ذرا زنگ آلود نظر آئی، اس نے اسے خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں بجانا شروع کیا اور زیر لب کہا کہ اب اس تلوار سے میرے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنی زہر میں بجھی تلوار عمیر کے حوالے کی اور اسے جلد از جلد مدینہ طیبہ روانہ ہونے کی تاکید کی۔ عمیر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان دونوں مکہ مکرمہ کی ہر مجلس میں، ہر گھر میں بدر ہی کا قصہ موضوع گفتگو تھا۔ صفوان ملنے جلنے والوں سے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہتا، بس چند ہی روز کی بات ہے، میں ایسی زبردست خبر سناؤں گا کہ تم لوگ بدر کا غم بھول جاؤ گی۔ عمیر بن وہب اپنی چالاکی سپاکی شرارت تباہ اور بدباطنی کے باعث شیطان قریش کے لقب سے مشہور تھا ہی، وہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف دینے میں بھی پیش رہتا تھا۔ بدر کے روز اس کے بیٹے وہب کو ایک انصاری صحابی رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ عمیر بن وہب تیزی سے سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا، مسجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی بٹھائی اور نیچے اترا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے درمیان بھی بدر کے معرکے پر ہی بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنی کم تعداد کے باوجود اس فتح و نصرت اور تائید ربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور بدر کے واقعات دہرا کر خوش ہو رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے کونے میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عزت و وقار بخشا اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ اچانک آپ رضی اللہ عنہ کی نگاہ عمیر پر پڑی جو تلوار لٹکائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بصیرت کام آئی، کہنے لگے، ہو نہ ہو اللہ کا یہ دشمن کسی خطرناک ارادے سے یہاں آئے ہیں، یہ بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکانے والوں میں پیش تھا۔ اسی نے اندازہ لگا کر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بتائی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے گلے میں لٹکے ہوئے تلوار کی نیام کی پٹی سے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے گرفتار کر کے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن تلوار لٹکائے آ رہا تھا۔ ارشاد ہوا، عمر اسے چھوڑ دو، آگے آنے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا اور اس خبیث پر نگاہ رکھنا، یہ نہایت خطرناک آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر میرے قریب آؤ۔ وہ قریب ہو کر جاہلیت کے طریقے کے مطابق کہنے لگا، انعام صباحن، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ الفاظ کے بدلے میں ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے کہیں بہتر ہے، یعنی سلام سے، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ ہاں عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، میں اپنی قیدی بیٹے وہب کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے گلے میں تلوار کیسے لٹک رہی ہے؟ وہ بولا، اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے پہلے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے جو اب پہنچائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا، سچ کہتا ہوں، میں صرف اپنے قیدی بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے؟ تم دونوں نے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ طیبہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔
صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض چکانے اور بچوں کو اپنی کفالت میں لینے کی ذمہ داری قبول کر لی، اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو۔ یاد رکھو عمیر، اللہ تم لوگوں کے مقابلے میں میرے محافظ ہیں۔ عمیر نے جب یہ سنا تو بے اختیار پکار اٹھا، اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے ہم انہیں جٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ تو ایسا رازداری کا تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کسی نے آپ کو یہ بات نہیں پہنچائی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہوں جرم کو نہ صرف معاف کر دی بلکہ اسے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا۔ علامہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لہن زیرن کانا حب الی منہ خینت ولا، وہ جب مدینہ طیب آیا تو اس سے مجھے اس قدر شدید نفرت تھی کہ وہ مجھے خنزیر سے بھی بدتر لگتا تھا۔ وَلَهُ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن بَعْضِ بَنِي، مگر اسلام لانے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اپنے اس بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی بیٹے وہب کو رہا کر دو۔ ادھر صفوان اپنی مطلوبہ و پسندیدہ خبر کا بڑی بے چینی سے منتظر تھا۔ وہ مدینہ طیبہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا، ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی نئی خبر ہے؟ ایک دن اسے کسی سوار نے بتایا، صفوان تمہارے لیے ایک بہت اہم خبر ہے۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ کیا خبر ہے؟ سوار نے کہا، عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین چلی گئی اور قسم کھائی کہ وہ عمیر سے ساری زندگی کلام کرے گا، نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ ناظرین، کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار لازمی کھائیں، اس سے خون صاف رہتا ہے۔ اگر ہر وقت سستی اور تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں 16 ذرات کی کمی ہے۔ ایسے میں انار اور کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ اگر باہر کسی ظاہری بیماری کے وزن کم ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹابولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دیں، وہ ایسی راہ نکالے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مزدور سے کام لے اور اس کی مزدوری نہ دے تو اس کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ میں خود لڑوں گا۔ ناظرین، گڑ بہتر ہے یا چینی، یہ بحث کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن ایک بات واضح ہے کہ فراز شدہ چینی صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور یہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں۔ فراز شدہ چینی خالص کاربوہائیڈریٹ ہے جس میں غذائیت نہیں، دوسری طرف گڑ میں آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم اور میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ چینی میں ہاضمے کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں اور اس میں فائبر بھی نہیں ہوتا، تاہم گڑ میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں اور یہ ہاضمے میں معمولی حد تک مدد کرتا ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ بنے ہوئے چنے اور گڑ کو ملا کر کھائیں تو یہ امتزاج پٹوں کو مضبوط کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو صاف کرتا ہے، فائبر فراہم کرتا ہے اور جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ چینی خون میں گلوکوز کی سطح کو اچانک بڑھا دیتی ہے، جبکہ گڑ آہستہ آہستہ توانائی خارج کرتا ہے اور آپ کو زیادہ دیر تک متحرک رکھتا ہے۔ ناظرین، اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہوا دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جسمانی مشقت کرنے والا انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتا، جو ہر کسی کو معاف کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ سکون اسی کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر مریض کی نیند پوری نہ ہو تو کوئی دوائی درست طریقے سے اثر نہیں کرتی۔ ایک ہی جگہ مسلسل بیٹھے رہنے سے جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ عام طور پر کان صاف کرنے کے لیے ایئر بڈز یا روئی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ماہرین صحت کے مطابق ایسا کرنا فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق جب کانوں کو صاف کرنے کے لیے ایئر بڈز یا روئی کو کان میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایئر ویکس یعنی کان میں موجود میل یا جالے کو نکالنے کے بجائے اسے مزید گہرائی میں دھکیل دیتی ہیں، جس کی وجہ سے کان میں درد،
انفیکشن یا پھر کان کا پردہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 70% سے زیادہ کان کی تکالیف ایئر بڈز یا روئی ڈال کر کان صاف کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق کانوں کو صاف رکھنے کے لیے کانوں میں قدرتی طور پر بھی ایئر ویکس موجود ہیں جو کانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے دھول، مٹی اور بیکٹیریاز قدرتی طور پر خود بخود کان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسے خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔